جی پہلے ہم ادرنے کپ کے رائٹ سائڈ پہ موجود تھے اور میں آپ کو یہ والا ٹاور دکھا رہا تھا. اب ہم اس کی لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں. کپ جو ہے وہ ترکی میں دروازے کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے پاس ادرنے کپ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا دروازہ جو ادرنے کی طرف جاتا ہے. ادرنے کیونکہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا تاریخ کے اندر، اور جب عثمانیوں نے اس کو کیپچر کر لیا تھا بازنطینی حکومت سے، تو اس وقت سے اس بات کا خدشہ مسلسل موجود تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور اس دفعہ حملے کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ ابھی یہ جو ادرنے ہے یہ صرف 200 کلومیٹر نارتھ ویسٹ والی سائڈ سے، شمال مغرب والی سائڈ سے استنبول کے موجود تھا. پہلے جو استنبول کے اوپر مہم جوئی کی جاتی تھی وہ موسٹلی پہلے امویوں کے دور میں ڈمسکس سے کی جاتی تھی، پھر ایجپٹ سے کی جاتی تھی، یا بغداد وغیرہ سے جو ہے وہ مدد کی صورت میں جو ہے وہ لوگ پہنچتے تھے اور پھر یہاں پہ مہم جوئی کی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ معاملات مختلف تھے، اور اب جو ہے وہ عثمانیوں کے پاس ایک ایسا دارالحکومت موجود تھا کہ جو بالکل ان کی ناک کے نیچے موجود تھا، اور وہ وہاں پہ کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتے تھے. اب میں جو ہے وہ آپ کو دیوار کے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو گویا اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے وہ ایک طرف سے میڈیٹرین سی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہ ذرا دیکھیں یہ دوسری طرف سے جو ہے وہ بلیک سی تک سٹریچ تھی یا پھیلی ہوئی تھی. اس کو مکمل مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا تھا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ واچ ٹاورز اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ان کی جو یہاں پہ گارڈ وغیرہ یا جو اس کے اوپر انتظامات تھے، حفاظتی انتظامات، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ کنٹین کیا جاتا تھا. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کی تاریخ کے اوپر بھی نظر ڈالتے رہیں گے. تو اس وقت استنبول کے اندر جو حکمران موجود تھا وہ قسطنطین 11 جس کو کانٹسٹائن 11 کہا جاتا ہے، یہ وہ موجود تھا. اگرچہ یہ جو قسطنطین کی حکومت ہے یہ ایکسٹینشن تھی رومن امپائر کی، جس کو ہم بازنطینی ریاست کہتے ہیں. یہ انہی کی ہی ایک ایکسٹینشن تھی، لیکن جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان کا انتظام علیحدہ تھا. انتظامی لحاظ سے یہ خود مختار تھے، اور جو ہے وہ رومن امپائر صرف جو ہے ان لوگوں کو اخلاقی مدد فراہم کرتی تھی، یا جب ان کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو مدد فراہم کرتے تھے. گویا کہ یہ جو چرچ ایک تھا، مذہبی طور پہ یہ ایک ہی لوگ تھے، لیکن یہ بازنطینی جو ان کے حکمران تھے وہ جو ہے ایک دوسری ریاست کو انتظام سنبھالتے تھے، اور جو ہے وہ رومن امپائر اس کو دوسرے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھتا تھا. یہ سٹریچ تھی. کپل یہاں سے دروازہ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے جی. دیوار کی کچھ تعمیر شروع ہے. پولیس والے نے مجھے روک دیا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آگے جانے دے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آگے خطرہ ہے، کھدائی کا کام جاری ہے، اور کچھ جو ہے وہ تاریخی نوادرات ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ پابندی ہے. لہٰذا مجھے اس نے دوسرا ایک راستہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے راستے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، بلیک سی تک. تو میں اب دوسرا راستہ اختیار کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے میں بلیک سی کے قریب پہنچ کر پھر آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں، اور اسی تاریخ کو دہراتے ہیں کہ یہ جو قسطنطین 11 تھا کس طرح سے اس کا فال ہوا، اور بیزنٹائن کی ریاست جو ایکسٹینشن تھی ایک رومن امپائر کی، ان کو اخلاقی، مالی اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی وہ فوجی لحاظ سے پوری طرح سے مدد کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. ہاں، انتظامی لحاظ سے یہ دو الگ الگ ریاستیں تھیں، اور یہ مشرقی ریاست تھی رومن امپائر کی. ٹھیک ہے جی. لہٰذا وہ اس کو اپنا حصہ ہی گردانتے تھے. صرف اس کا جو ہے وہ کنگ علیحدہ تھا،
لہٰذا مسلمان جب بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے تو انہیں ایک نہیں 2 طاقتوں سے ٹکرانا پڑتا تھا، اور ایک طاقت تو بیزنٹائن خود تھے جو بہت شاندار قوت تھی، ایک شاندار نظارہ ہے جی سامنے استنبول کا، اور دوسری طاقت جو ہے وہ رومن امپائر تھی۔ دونوں اکٹھا ہو کے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پایا تھا کہ اس شہر کو جو ہے وہ فتح کیا جا سکے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، بہت سارے صحابہ یہاں پہ مدفون ہیں، اور وہ اسی شہر کی فتح کے اندر حصہ لینے کے لیے، ان مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ بار بار مختلف مہمات کے ساتھ تشریف لاتے تھے، جن میں سے حضرت ایوب انصاری وہ بھی شہر کی فصیل کے ساتھ جو ہے وہ، میں اسی طرف سے جا رہا ہوں ایوب کی طرف ہی، اور وہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے اسی فصیل کے ساتھ، اور وہ 94 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے لشکر کے ساتھ، اور پیچھے جذبہ وہی تھا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث تھی کہ جو لشکر یہاں پہ آئے گا اور وہ اس شہر کو فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا۔ تو وہ جب یہاں پہ تشریف لائے حضرت ایوب انصاری تو یقیناً بہت زیادہ ضعیف تھے اور ان کی صحت کمزور تھی، تو یہاں پہ کیونکہ سب موسم بہت سخت سرد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ان کو یہاں پہ وہ سردی کی تاب نہیں لا سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ایک قبرستان ہے جی جو بازنطینیوں کا قبرستان ہے، بہت ہی شاندار مناظر ہیں جی، جو کم و بیش 800 سے 900 سال پرانا قبرستان ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ مجھے جو ہے وہ کب تک عکس بندی کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلسل آپ دیکھیں تو گریک لینگویج کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر گریک لینگویج ہے، اور اس کے اندر تاریخیں جو ہیں وہ 1500 کچھ، 1300 کچھ، 1200 کچھ، اس طرح کی جو ہے یہ کچھ نئی جو ہے وہ قبریں بھی ہیں۔ اب یقیناً یہاں پہ جو ہے وہ جو کرسچنز، مقامی کرسچنز ہیں وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی عکس بندی کی نارملی ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں ابھی وہاں پہ پہنچ کے، یہ سارا کا سارا قبرستان ہے جو یہاں پہ موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ استنبول کا یہ والا جو حصہ ہے بہت کم لوگ جو ہے اس تاریخ کو جانتے ہیں اور اس کی عکس بندی کرتے ہیں۔ موسٹلی ہم صرف انہی چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جو سارے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آگے پہنچ کے آپ سے بات کرتا ہوں جی دوبارہ اس کے مووی کے پارٹ 3 کے اندر۔ جی ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کر کے جو ہے ہم دوبارہ سے دیوار کے ساتھ آ گئے ہیں، اور جو وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا اس کو ہم نے بائی پاس کر دیا ہے۔ یہ شہر کا ایک اور پرانے استنبول کا، قسطنطنیہ کا پرانا دروازہ ہے، جو داخلی دروازہ تھا جہاں سے لوگ داخل ہو سکتے تھے۔ یہاں پہ آپ فصیل کی اونچائی کو بخوبی جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ اس کو اونچا بنایا گیا تھا تاکہ کسی طرح کے بھی بیرونی حملہ آوروں سے اس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری دیوار جو ہے وہ ابھی تک محفوظ حالت میں فصیل موجود ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ترکی حکومت جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا بجٹ خرچ کرتی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کا ایک محکمہ ہے جو کام کرتا ہے، جو اس کو اسی حالت میں قائم رکھتا ہے، اس کی ریپیئرنگ بھی کرتا رہتا ہے، اور اس کی اصل حالت بھی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ سارے کے سارے اندر واچ ٹاورز ہیں یا حفاظتی جو ہے وہ ستون ہیں، جن کی بنیاد پر وہ یہاں پہ اپنا حصار قائم کرتے تھے اور جو ہے وہ دشمن کو شہر سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ابھی جو ہے وہ میں ادھر بلیک سی تک پہنچ کے تو انشاءاللہ آپ سے پھر میں ذکر کروں گا کہ سلطان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے۔
کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور تاریخ کے اندر مختلف روایات ہیں کہ یہ جو ہے وہ حصار کئی دفعہ قائم کیا گیا، لیکن وہ بار بار جو ہے اس کو توڑنا پڑتا تھا، آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہو پاتے تھے اور ناکام جو ہے وہ لوٹنا پڑتا تھا۔ ایون کہ جو سلطان فاتح تھا اس نے جب آخری اس کو فتح کیا ہے، اس وقت بھی اس کے بہت سارے کمانڈرز جو ہیں وہ اس کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اس حصار کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اب وقت کے تعین کے بارے میں تاریخ کے اندر مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 مہینے تک جو ہے وہ حصار قائم رہا، حتیٰ کہ سردی شروع ہو گئی تھی اور جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 1 مہینے تک یہ حصار قائم رہا۔ آپ ان درختوں کے پیچھے سے اس دیوار کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے استنبول کی دیوار ہے، اور میں یہ یقیناً یہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو استنبول کا وہ والا حصہ دکھاؤں جو نارمل لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں، انہی عمارات کی یا انہی بلڈنگز کی جو ہے وہ نقل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک جو ہے یہ ساری کی ساری فصیل جو ہے وہ آپ اس کی وسعت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، شہر کی وسعت کا، کہ یہ کتنا وسیع و عریض شہر ہے۔ یہاں پہ کچھ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ ہمیں کوئی آگے سے روکے گا بھی نہیں، اور یہ ایک شفاف چشمہ یہاں سے بہہ رہا ہے جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے اس کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی دیوار کے ساتھ ساتھ۔ اس کی خستگی اور بلیو می کہ یہاں پہ ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے اس دیوار کو دیکھ کے، اس ماحول کو دیکھ کے، کہ کس طرح سے اس کو، یہ ایک استنبول کی بلی آئی ہے جی جو میرے سے کھانے کو کچھ مانگ رہی ہے، لیکن میرے پاس اس ٹائم اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ جلدی سے جلدی، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور میں اسی طرح سے اس دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اصل مقام تک لے کے جا سکوں، کہ جہاں سے یہ سمندر کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کر جو گولڈن ہارن ہے، یا جس کو اب اردو میں گولڈن ہارن کو کیا کہا جاتا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کو گولڈن ہارن کیوں کہا جاتا ہے یہ میں جا کے آپ کو وہاں پہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی، اس کے اندر انتہائی اونچائی کے اوپر بھی جو ہے وہ آرکس بنے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ فائرنگ، تیر اندازی یا جو بھی ان کا فنی معاملات ہوتے تھے وہ یہاں سے لانچ کرتے تھے۔ یہ جگہ جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپیئرنگ کے لیے اس کو بند بھی کیا گیا ہے۔ اس علاقے کو ترقی کے لیے بین کیا گیا ہے حکومت ترکیہ کی طرف سے، یہ علاقہ بین ہے، یہاں پہ آپ کسی طرح کی کوئی گھر، ترقی یا کوئی ایسی عمارات کھڑی نہیں کر سکتے۔ ادروائز تو اب نئے استنبول کے اندر تو جو ہے وہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم طیب اردگان سے اسی بنیاد کے اوپر جیتی ہے کہ اس نے یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز کا قانون پاس کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ اونچی بلڈنگز کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک بہت زیادہ رنجش پائی جاتی ہے حکومت کے خلاف کہ آخر استنبول کے حسن کو کیوں برباد کیا گیا، یا تو لیکن یہ سارے کا سارا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ابھی بھی اسی طرح سے جنگل قائم ہے، اس کی اوریجنل پوزیشن قائم ہے، اور یہ ساتھ سارا استنبول کی پرانی فصیل جو ہے، اب ہم گویا کہ پرانے استنبول کے باہر پھر رہے ہیں۔ اس فصیل کے دوسری طرف جو ہے وہ قسطنطنیہ موجود ہے، جس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مووی کے چوتھے حصے میں میں آپ سے ساحل سمندر کے اوپر جا کر مخاطب ہوں گا، اور میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح سے یہاں سے جو ہے وہ سلطان فاتح نے کامیابی حاصل کی۔